نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ڈال کے میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے دنیا والوں میں تو کب کا مر جاتا لجپال تے ٹکڑوں نے ہی تو پال رکھا ہے پھر کیوں نہ کہوں شمر کا خنجر طلوع خشک پر چلتا رہا بس میں حق ادا ہوتی رہی حق کا دیا جلتا رہا بلغ العلا بے کمل ہی اپنا سودا بیچ کے بازار سونا کر گئے اللہ نے اور اونچی کی شان اہل بیت کی کشفت دجا بے کمل ہی کربلا میں سن کر بلبلوں کی گفتگو دل پکار اٹھا حسنت جمی ہو خصال ہی چڑیوں کی سن کر سو بسو لے کے ہر گل کی خوشبو بلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے کہ وہ پڑھے صلو علیہ وآلہ آؤ زمانے نے ایک منظر دیکھا حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں یہ سارا واقعہ میرے آقا نامدار منبر رسول پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نیچے اترتے ہیں حسنین کریمین کو گود میں لیتے ہیں ساتھ خطبہ دیتے ہیں اور ایک اور زمانے نے منظر دیکھا اور حسنین کریمین آقا نامدار مدنی تاجدار کی ظلم مبارک کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے کہنے لگے ارے بھائیو واہ واہ کیا سواری میسر ہے تو میں نبی کا فرمان سنیے کہنے لگے ارے عمر سواری تو دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو کون ہے سوار بھی تو دیکھو کون ہے اس منظر کو علامہ اقبال کیا خوب پیش کرتے ہیں کہتے ہیں رشتہ آئینے حق زنجیر پا است پاس فرمان مصطفیٰ است ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ راخا کو بشیر میں علامہ اقبال کلندر لاہور درویش لاہور خنافی رسول کیا کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حکم ملا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ورنہ آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرح منہ کر کے نہ سجدہ کروں تیری قبر کی طرح منہ کر کے سجدہ کروں کعبے کا طواف نہ کروں تیری قبر کا طواف کروں نبی کے گھر کی عظمت نبی سے بنتی ہے علی کے گھر کی عظمت علی سے بنتی ہے وہ جس نے مغرور کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا زمانے کو سیدہ یہ دودھ کی تحصیر ہے جب بھی تو دودھ پلاتی تھی جب بھی کوئی کام کرتی تھی محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتی تھی تیرے بچوں نے دشت نینا کو کربلا بنا دیا آج لوگ کہتے ہیں کہ مائیں میسر ہوں گی مائیں اچھی ہوں گی اولاد اچھی ہوگی یہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی بڑی دیر پہلے کہہ گئے ماں اچھی اولاد اچھی ماں اچھی ہوگی اولاد اچھی ہوگی ماں کو جب بھی حضرت امام حسین نے دیکھا سجدے کی حالت میں دیکھا اور حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کب ہوا سجدے کیا میرے شہنشاہی چشت کیا فرماتے شاہ اسد حسین بادشاہ حسین سرداد نداد دین دست دست عقا کے بنا آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں 7 سال 7 ماہ چند دن حضرت امام حسین رہے اور میں نبی کو جب بھی دیکھا سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے 7 پشتوں کے گناہ معاف کر دیے تو آپ پھر بھی سجدہ کرتے ہیں میں نبی کا فرمان افلا عبد الشکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلیں گے یہی چراغ مجھ میں احساس و قلب و جہاں وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اعظم چشتی کیا فرما تو وجہ میرا یار نے ڈٹھا جو ویک کے چند شرما ادھی دن چڑھ جاوے جو رخ کو نکاح بٹاوے جو ہتھ پھلاں وچ رکھے ہتھ پھلاں تو ود جاوے
نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جا پے جویں میں کھانا کھل جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے خلق اوندے مولی موتی کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی مینو کدرے نظر نہ آوے اور حضرت امام حسین کے والد مولا علی کا کیا عالم ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا علی جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا علی جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے مولا علی فرمانے لگے ارے صاحب کبھی کی کیا بات کرتے ہو علی تو اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کا جمال جہاں دیکھ نہ لے تو علی سیاہیاں علی تو اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اپنے حبیب کو دیکھ میں اپنے مالک کو دیکھ نہ لے وہ علی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کہنے لگے کچھ صحابہ نے پوچھا کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی آئی کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی آئی جب 72 لاشیں بکھڑے پڑے ہیں کیا وہ اکٹھے کرتے مشکل حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہنے نہیں وہ نہیں مشکل ایک بڑی مشکل گھڑی تھی جب 72 لاشیں اکٹھے کر رہے تھے ہماری مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی قضا نہیں ہوئی خادم صاحب قضا نہیں ہوئی تاخیر ہوئی اس کا آج تک مجھے دکھ ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہماری ملت کا نوجوان جب مجرا دیکھتا ہے تو حضرت امام حسین کی روح کو کیا پہنچتا ہو ابھی کربلا نہیں ختم ہوا کربلا جاری ہے جو آج رسم ہینا کے نام سے بے حیائی کھلائی جا رہی ہے اور حاجی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ تو منڈو کنڈو کا کام ہے لگتا ہے حضرت عباس کے بازو میں کٹا ہوا سے دوبارہ جاری درد دوبارہ شروع ہو جاتا میرے بھائی اپنا حساب لگا لو کون کہاں پہ کھڑا ہے اور آخر میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور میری ماں ضعیف ہو گئی ہے اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ میں جب اس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوتی ہے تو میں اٹھاتا ہوں رستے میں ان کا پیشاب میرے اوپر نکل جاتا ہے کیا میں نے اپنی جب میں پیشاب کرتا تھا آج وہ مجھ پہ کرتے کیا میں نے حق ادا کر دیا حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں بھائی نہیں تمہاری اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے کہنے لگے حضور کیسے کہا جب تمہارے اوپر پیشاب آپ کی ماں کرتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ بہت بڑی ہوگی ان کو اپنے پاس بلا لے لیکن جب تو ان کے اوپر کرتا تھا وہ دعا دیتی یا اللہ اس کو جلدی جلدی بڑا کر دے مولا اس کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اور میرے آقا نامدار مدنی تاجدار کا فرمان ہے کہنے لگے اگر میری ماں یا باپ کوئی میں سے ایک زندہ ہوتا خالی میرا باپ ماں ہی زندہ ہوتی تو میں 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہا ہوتا جماعت ہو رہی ہوتی میں سورہ فاتحہ شریف ختم کرتا تو میری ماں بلاتی محمد میں جا کے پہلے ان کی بات سنتا آج ماں کی تو ممتا ہی علیحدہ ہوتی ہے ماں لوگوں کے گھر کام کر کے ماں لوگوں کے گھر جھاڑو صفائی کر کے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے ماں لوگوں کے پالید کپڑے دھوتی ہے لوگوں کو گھر صفائی کرتی ہے لوگوں کے پالید کپڑے دھوتی ہے لیکن اولاد کی پرورش اچھی کر دے میرے بھائی یہ سایہ جب پیڑ ہو نا پیڑ جب یہ ٹوٹ جائے پتہ سایہ تب کا دھوپ کا چلتا ہے کہاں تک دھوپ تھی مالک بن دینار آخری بار مالک بن دینار کے پاس ایک آدمی ہے کہنے لگا حضور میں نے نماز عصر کا وقت تھا رمضان شریف تھا میں نے اپنی ماں سے روٹی کہا ماں مجھے روٹی دے ماں نے کہا عصر کا وقت ہے بیٹا کچھ حیا کر کچھ شرم کر میں نے ماں کو تھپڑ مارا میں نشے کی حالت میں دھند تھا میں شراب کی حالت میں تھا میں نے ماں کو تھپڑ مارا ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی تندور میں گر کے راکھ ہو گئی کچھ بھائیوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا جب صبح مجھے ہوش آئی میرے بیوی اپنے کپڑے پیک کر کے جانے لگی میں نے کہا تو کہاں جا رہی ہے
اور مجھے تھپڑ مار کے کہتی ہے جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا رات کو تو نے عصر کا وقت تھا، تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، تمہاری ماں جلتے ہوئے تندور میں راکھ ہو کے گر گئی۔ کہا اس نے نصیحت کی تھی میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ وہ مالک بھی دنا کہتے ہیں بندہ نے جس ہاتھ سے مارا وہ ہاتھ کاٹ دیا، 23 سال عبادت کرتا رہا، لیکن جب بھی مدینے جاتا کہتے غیب سے آواز آتی تیرا عمرہ نہیں قبول۔ یہاں سے پتہ چلا ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو عمرہ بھی نہیں قبول ہوتا، چاہے وہ 1000 دفعہ چلا جائے۔ میرے بھائی وقت یہی ہے، ماں جس کے ماں باپ زندہ ہیں سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، یہی وقت ہے ان کی خدمت کا۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ جایا کر، دعا فائدہ خانی کیا کر۔ اور آج ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ہمیں غسل دینے کا بچے کو طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائی آج تو پی ایچ ڈی تو کہا جاتا ہے لیکن دین کے مسائل کا تجھے نہیں پتا۔ ایسا بن جا کہ ماں باپ سب سے زیادہ حق بیٹے کا جنازہ پڑھائے، ماں باپ کو غسل دے، سب سے زیادہ حق بیٹے کا، ثواب بھی زیادہ ہے۔ بیٹا جنازہ پڑھائے، باپ ہے تو بیٹا غسل دے، ماں ہے تو بہنا غسل دے۔ دعا ہے کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم اور ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنا، وما علینا الا البلاغ۔